نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله مولانا العظيم. عزیزان گرامی، یہ محفل عیسیٰ علیہ السلام کی محفل مرحوم محمد شریف کھوکھر اور اس کی روح کے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ کے اس گھر میں حاضر ہیں. اس مرحوم کی خوش نصیبی کہ جناب عزیزم حضرت علامہ مولانا پیر سید گوہر علی شاہ صاحب، یہ ہمارے مہمان گرامی، وہ بھی اس عیسیٰ علیہ السلام کی محفل میں نعت پیش کر رہے تھے. یہ تو رب تعالیٰ کا قانون ایک مسلمہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ موت ایک برحق چیز ہے، رب کا اٹل قانون ہے. بہرحال نیک روحیں اس پیغام کو خوشی سے قبول کرتی ہیں، اور جو روحیں بد ہیں وہ مجبوراً اس پیغام کو قبول کرتی ہیں. بندہ مومن اس کا بڑا مقام ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب نے کعبہ کو خطاب کیا، اللہ کا پہلا گھر زمین پر، ان اول بیت وضع للناس الذی ببکہ. کوئی اس کائنات میں عمارت نہیں تھی، سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے رب کا گھر بنایا کعبہ، جہاں ہر وقت رب کی تجلیات ہو رہی ہے. اس کا دیکھنا بھی عبادت، اس کا طواف کرنا گناہوں کی معافی کا سبب ہے. لیکن اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا؟ اللہ کے فرمایا کہ کعبہ تیری بڑی عظمت، رب کی بارگاہ میں تیری بڑی عزت، ان حرمت المومن اعظم عند اللہ من کا، لیکن بندہ مومن کا مقام تو سے بھی بلند ہے. بات بندہ مومن کی ہے کہ بندہ مومن سارے انسان برابر نہیں ہیں، کافر بھی انسان ہے. قرآن کہتا ہے کل انعام ہے بل ہم اضل، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. معلوم ہے کہ سارے انسان برابر نہیں ہیں. مقام کس کا ہے؟ بندہ مومن کا. یہ پھر اپنے گریباں میں ہمیں جھانکنا ہے کہ ہم کس معیار پہ کھڑے ہیں. نیک روح کے پاس قرآن اس کو گواہی دے رہا ہے کہ ملک الموت فرشتوں کی جماعت کے ساتھ آتا ہے اور اسے کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے روح مطمئن، حدیث میں ہے کہ اس پاکیزہ جسم میں جو پاکیزہ روح رب کی بارگاہ میں حاضر ہو. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ملک الموت کہتا ہے کہ اے روح مطمئن، رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کہ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی. یہ اس روح کے لیے، اس بندہ مومن کے لیے بہت بڑی خوشخبری کہ انسانی زندگی کا مقصد رب کی رضا ہے، اور روح کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ تیرا مقام یہ ہے کہ تیرا رب تجھ سے راضی. اچھا یہاں ایک بات سمجھیں، جب رب تعالیٰ کہہ رہا ہے، ملک الموت بھی کہہ رہا ہے، اسے روح مطمئن کہہ رہا ہے کہ تو رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی، تو قرآن کہتا تھا، خالق کائنات کہتا وادخلی جنتی، جنت میں چلی جا. یہ ڈائریکٹ بات نہیں ہے، بلکہ رب تعالیٰ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو، میرے بندوں میں داخل ہو. معلوم کو بعض لوگ کہتے ہیں ہم بابے نہیں مانتے، قرآن تو کہہ رہا ہے پہلے ان بابوں میں داخل ہو.
حدیث میں آتا ہے کہ جو ذکر کی محفل ہوتے ہیں نا، ان ذکر کی محفل کو فرشتے ڈھونڈتے ہیں، ملائکہ سیاحین ڈھونڈتے ہیں۔ رب تعالیٰ ان کو کیوں بھیجتا ہے؟ کیا رب نہیں جانتا بندے کیا کر رہے ہیں؟ رب تعالیٰ تو عالم ازل سے جانتا ہے۔ جب یہ کائنات نہیں بنی تھی، اس نے اپنے علم سے لوح محفوظ پر لکھ دیا کون جنتی ہے کون دوزخی، رب جانتا ہے۔ فرشتوں کو کیوں بھیجتا ہے کہ جا کر دیکھو میرے بندے کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ حدیث ایمان والوں تک پہنچے، تو اللہ کے محبوب کی حدیث وہ ہم تک بھی پہنچے کہ فرشتے اس محفل میں شریک ہوتے ہیں۔ رب کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اس محفل کے بارے میں رب تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے۔ یہ فرشتے واپس جاتے ہیں تو رب تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ تو فرشتے کہتے ہیں وہ خدا تیرا ذکر کر رہے تھے، تو اسے تیری جنت کو طلب کر رہے تھے، تیری دوزخ سے پناہ کر مانگ رہے تھے۔ تو خالق کے کائنات کا ارشاد ہوتا ہے کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس محفل والوں کو بخش دیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا کریم کچھ لوگ تو گھروں سے اس محفل میں شرکت کی نیت کر کے آئے تھے، ان کو تو نے بخش دیا۔ کچھ بندے ایسے تھے جو گزر رہے تھے راستے سے، انہوں نے بندوں کو دیکھا، اجتماع دیکھا، تو وہ بھی بیٹھ گئے، ان کے بارے میں تیرا فیصلہ۔ تو وہاں جو لفظ ہے میں وہ لفظ پڑھنا چاہتا تھا اس حدیث کے لیے، ہم قوم لا یشک جلیسہم، میرا ذکر کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہو سکتا، یعنی ان بابوں کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہو سکتا۔ فرشتوں گواہ رہو کہ میں نے ان کو بھی بخش دیا۔ لہذا انبیاء کی دعائیں دیکھیں، توفنا مع الابرار، خدایا مجھے موت دے نیکوں کے ساتھ۔ نبی تو سب سے زیادہ نیک ہے، وہ معصوم ہے، وہ دعا مانگ رہا ہے، لیکن اب صالحین، خدایا مجھے نیکوں کے ساتھ ملا دے۔ لہذا اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ ہم قوم لا یشکی جلیسہم، اس لیے کہ جلال الدین فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر اس تعالیٰ طاعت بے ریا، کسی اللہ کے ولی کے پاس ایک لمحہ بیٹھنا تیری 1000 سال کی عبادت بے ریا سے بھی بہتر ہے۔ عرض کرنے کا مقصد ہے کہ بندہ مومن کا بڑا مقام اب یہ ہے کہ زمانہ اس دنیا کے اندر یہ آزمائش گاہ ہے، یہاں رب کا قانون ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم ضرور آزماتے ہیں بندے کو، اس پر خوف مسلط کر کے، غربت مسلط کر کے، اس کے مال اور پھلوں کے اندر کمی کر کے، اس کی جانوں میں کمی کر کے ہم آزماتے ہیں۔ یہ سب آزمائشیں کس لیے ہیں؟ بندہ مومن کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ الانبیاء اشد بلاء، سب سے زیادہ آزمائش انبیاء سے ہوتی ہے، تو انبیاء تو معصوم ہیں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے وہ آزمائش ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ بندہ مومن کی بیماری یہ بھی بندے کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، یہ بھی اس کے درجات کو بلند کر دیتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ کے بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ بیمار پرسی کا جو ثواب ہے وہ بھی بہت بڑا ہے کہ جب تک بیمار پرسی کرنے والا بیمار کے پاس موجود ہے وہ جنت کے باغ میں موجود ہے۔ اللہ کے محبوب تشریف لے گئے، اس صحابیہ کو بخار تھا، بخار سے وہ تنگ پڑی تھی۔ اللہ کے محبوب فرمایا کیا حال ہے؟ اس نے کہا بخار کا خدا بھلا نہ کرے میں بڑی تنگ ہوں اس سے۔ اللہ کے محبوب بخار کو برا نہ کہے، بخار کو
برا نہ کہے. بخار بندوں کے گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح ایک بٹھی لوہے سے زنگ کو دور کر دیتی ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم بے صبرے اس پر صبر نہیں کرتے، ورنہ بیماری کے اندر حدیث میں آتا ہے بندہ مومن کو کانٹا چبھ جائے اور وہ صبر کرے تو اس پر بھی اجر ہے. لہذا آزمائش اس بندے کے گناہوں کی وجہ سے نہیں ہے، اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، اس کے گناہوں کو مٹانے کے لیے ہے. اور باقی بات یہ رہی کہ ایصال ثواب ہم کس کو کرتے ہیں. کسی کے ذہن میں آئے اس بندے کو دفن کر دیا گیا، مٹی اس کے جسم کو کھا گئی، لیکن ہر بندے کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی. انبیاء کرام ان کے اشہاد طاہرہ کو مٹی نہیں کھاتے. تمام علماء بریلوی ہیں دیوبندی ہیں، ان کا متفق علیہ عقیدہ کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. انبیاء کی برزخی زندگی، برزخ ایک الگ مقام ہے جو عقل میں نہیں آتا. یہاں عقل کا ترازو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ بات ہماری عقل میں نہیں آئے گی. انکار نہ کرو کہ حدیث اس کو بیان کر رہی ہے، رب کا قرآن بیان کر رہا ہے. شہیدوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون. جن کے سر کٹ گئے، جنہیں زمین میں دفن کر دیا گیا، قرآن کہتا ہے بل احیاء، وہ زندہ ہیں، انہیں رب تعالیٰ کی طرف سے رزق ملتا ہے. اب بات عقل میں نہیں آتی کہ قبر میں وہ دفن کر دیے گئے، کہ قرآن کہہ رہا ہے وہ زندہ ہیں. لہذا قرآن کے سامنے اپنی گردن جھکا دو. تیری عقل کا پیمانہ ایسا نہیں ہے جو شریعت کے اصولوں پر پورا اترے، کیونکہ عقل میں تو اللہ تعالیٰ بھی نہیں آتا، عقل میں جنت دوزخ نہیں آتی، پل صراط نہیں آتا، عالم برزخ عقل میں نہیں آتا. جس روح کی بات میں کر رہا ہوں وہ عقل میں نہیں آتی، روح بھی عقل میں نہیں آتی. لیکن ہم ایصال ثواب روح کو کرتے ہیں. عام بندے کا جسم مٹی کھا جاتی ہے، روح اس کی بھی باقی رہتی ہے. بندہ مومن کی روح باقی، اور وہ آزاد ہے. جنت میں ہو تب بھی، اعلیٰ علیین کے اندر ہو تب بھی، کعبۃ اللہ کے پاس ہو تب بھی، اپنی قبر پر ہو تب بھی، وہ روح باقی ہے. وہ روح سنتی بھی ہے، سمجھتی بھی ہے، بولتی بھی ہے، اور اس پر حدیثیں موجود ہیں. دیکھیں ملک الموت نے اس نے ایک روح سے خطاب کیا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ. اس کا مطلب کہ روح نے سنا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ بندہ مومن کی روح خوشی سے باہر آتی ہے جیسے مشک سے پانی کا قطرہ باہر آتا ہے. اس نے سنا ہے، ملک الموت کا پیغام سنا ہے، اور وہ خوشی سے باہر آئی. لہذا اس جسم کو چھوڑ کر بھی روح دیکھتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، سمجھتی بھی ہے، اور اس کی صلاحیتیں، اس کی قوتیں اس جسم کو چھوڑ کر بڑھ جاتی ہیں. وہ اگر جنت میں ہے تب بھی تو آپ کی اس کائنات کو دیکھ رہی ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب کا ارشاد گرامی ہے شہدائے احد کے بارے میں کہ خدا کی قسم قیامت تک جو شخص ان کی قبر پر کھڑے ہو کر سلام کرے گا یہ سلام کا جواب دیں گے. اب وہ روح تو ادھر ہے جنت میں، اور بندہ اس کی قبر پر کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے السلام علیکم یا اہل القبور انتم لنا سلفا ونحن لکم بالعصر. اللہ کے محبوب خود بھی سلام فرماتے تھے السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. اللہ کے محبوب خود بھی شہداء احد کے قبروں پر تشریف لے جاتے، لیکن یہ ہمارا زمانہ اتنی بدعقیدگی کا ہے کہ قبر پر جانا ہی شرک ہے. حبیب کبریاء تشریف لے گئے ہیں، وہ تو جنت البقیع کے اندر بھی تشریف لے جاتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتی ہیں
کہ 15 شعبان کی رات اللہ کے محبوب آدھی رات کو اپنے بستر پاک سے اٹھ کر باہر نکلے، تو مجھے فکر ہوئی کہ آدھی رات کو اللہ کا محبوب کہاں جا رہا ہے، تو میں پیچھے چلی گئی۔ اللہ کے محبوب جنت البقیع، مدینہ طیبہ کا قبرستان، اس میں تشریف لے گئے اور وہاں ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ دعا کے بعد اللہ کے رسول لوٹے تو یہ فرماتے ہیں کہ میں تیز قدم اٹھاتے ہوئے حجرے میں پہلے پہنچ گئی، لیکن تیز چلنے سے میرا سانس پھول گیا۔ اللہ کے محبوب تشریف لائے تو پوچھا، عائشہ کیا بات ہے، تیرا سانس پھولا ہوا ہے؟ تو میں نے پوری بات عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ باہر تشریف لے گئے تو میں آپ کے پیچھے گئی تھی، آپ جنت البقیع میں گئے تھے، وہاں آپ نے کوئی دعا فرمائی ہے؟ تو اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا کہ عائشہ، میں جب بستر پر لیٹا تھا تو جبریل رب کا پیغام لایا کہ حبیب اس وقت جا کر جنت البقیع میں مدفون لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ تو اللہ کے محبوب، بخشش کی دعا تو حجر میں ہو سکتی تھی نا، لیکن رب کا پیغام کیا تھا؟ قبرستان جائیں۔ لہذا قبر پر جانا کوئی شرک والی بات نہیں ہے، اور نہ کوئی مسلمان کسی قبر والے کو خدا جانتا ہے۔ اللہ کا نیک بندہ جانتا ہو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کسی کمزور مسلمان کا عقیدہ نہیں ہوتا کہ قبر والا خدا ہے، لہذا قبر پر جانا کوئی شرک والی بات نہیں ہے۔ اللہ کا محبوب اپنی قبر کے بارے میں تو حدیث میں ہے، من زار قبری فوجبت لہو شفاعتی، وہ تو رحمت کائنات ہے۔ اللہ کا فرما رہا ہے کہ میری قبر کی جو زیارت کرے گا میں اس کی سفارش کروں گا قیامت کے دن۔ اور تمام کتابوں کے اندر یہ بھی ہے، دیوبندی حضرات کی کتابیں میرے پاس ہیں، ان کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضری دے تو درخواست کرے، یا رسول اللہ اسالک الشفاعۃ، اسالک الشفاعۃ، اسالک الشفاعۃ، یا رسول اللہ میں آپ سے سفارش کی درخواست کرتا ہوں، قیامت کے دن میری سفارش کرنا۔ کہتے ہیں قبر والوں سے مانگنا ہی گناہ ہے، مانگنا ہی حرام ہے۔ یہ تو حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ دیوبندی لکھ رہا ہے کہ اللہ کے رسول سے درخواست کرے کہ یا رسول اللہ میں آپ سے سفارش کی درخواست کرتا ہوں، قیامت کے دن میری سفارش کرنا۔ کن سے مانگ رہا ہے؟ اللہ کے محبوب سے مانگ رہا ہے۔ لہذا میرے خیال میں آپ کو آخری حدیث بھی سنا دوں تاکہ آپ کا عقیدہ واضح ہو جائے، آپ کا عقیدہ مضبوط ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق کا دور خلافت ہے، قحط بڑھ گیا۔ ایک صحابی ہیں حضرت بلال بن حارث مزنی، اس حدیث پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث کمزور ہے، یہ حدیث مرفوع ہے اور صحیح ہے، اور اس کو مولانا عبد الحکیم شرف قادری نے عقائد اہل سنت کے اندر لکھا ہے۔ وہ ایک صحابی ہیں حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اللہ کے محبوب کی قبر پر گئے اور اللہ کے رسول سے خطاب کیا کہ یا رسول اللہ استسقِ لأمتک فقد ہلاکوا، یا رسول اللہ امت کے لیے رب سے بارش کی دعا مانگیں، آپ کی امت کہاں سے ہلاک ہو رہی ہے۔ اب یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی اور سے مانگے تو مشرک، اس صحابی کے بارے میں کیا کہو گے کہ وہ تو قبر پر جا کر اللہ کے رسول سے درخواست کر رہا ہے، لیکن اس کی درخواست کے الفاظ دیکھیں کہ یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے رب سے بارش کی دعا فرمائیں۔ وہ گھر آ گئے، خواہ میں اللہ کے محبوب تشریف لائے کہ میں نے بارش کی دعا کر دی ہے، رب تعالیٰ بارش عطا فرمائے گا، اور عمر کے پاس جا کر میرا سلام عرض کرنا، میرا سلام اسے دینا کہ وہ حکومت ہوشیاری سے کرے۔ اگر یہ وہ بندہ اللہ کے میں حضرت عمر فاروق کی خدمت میں گیا، اپنا خواب بیان کیا، اگر اس کا یہ عمل ٹھیک نہ ہوتا تو عمر فاروق بھی منع کر دے، تو قبر پر کیوں گیا تھا؟ معلوم ہے کہ صحابہ کے نزدیک یہ عقیدہ ٹھیک ہے،
اجماع صحابہ ہے۔ عمر فاروق خواب سننے کے بعد روئے کہ مولا کریم میں کوشش تو پوری کر رہا ہوں، اگر کوئی کم کوتاہی ہو جائے تو وہ تو مجبوری ہے، میں کوشش پوری کر رہا ہوں۔ یہ عقیدہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، اور اللہ کے محبوب نے جہاں خبر دی ہے کہ بنی اسرائیل میں 72 اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے اور ایک ناجی ہوگا، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس ناجی کا نشان کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو صحابہ کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کے محبوب کی قبر انور پر وہ درخواست کر رہے ہیں، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، اور یہی عقیدہ ٹھیک ہے، اور یہ عقیدہ صرف اہل سنت والجماعت بریلوی کا ہے، دیوبندی بھی نہیں مانتے، اہل حدیث بھی نہیں مانتے۔ لہذا عقیدہ اگر صحابہ کا ہے تو یہی عقیدہ جو میں عرض کر رہا ہوں جو حدیث میں ہے۔ معلوم ہو کہ قبر پر جانا بھی شرک نہیں ہے، اور اس اللہ کے ولی کے وسیلے سے دعا کرنا بھی شرک نہیں ہے۔ دعا یہ ہے کہ مولا کریم مرحوم محمد شریف کو اپنے جواہر رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور جنت الفردوس میں سے اعلیٰ مقام عطا